انسانوں کے نام افزار ریحان۔ سابق اور موجودہ شوہروں کی لڑائی کیوں؟ دو ملاؤں میں مرغی حرام کا تو سنا تھا، دو شوہروں میں ایک بیوی پر لڑائی کے متعلق آج پڑا ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس میں دوران سماعت بشرا بی بی، جن کی شہرت پنکی پیرنی کے نام سے ہے، ان کے سابق شوہر خاور مانیکا اور موجودہ شوہر جنہیں ان دنوں بانی پی ٹی آئی بولا جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑے۔ پچھلے بینچ پر بیٹھی بشرا بی بی بھی لڑائی میں کود پڑی اور اپنے سابق شوہر کو لان تان کرتی رہی۔ سابق شوہر خاور مانیکا نے موجودہ شوہر سابق کھلاڑی پر الزامات کی بھرمار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شیطان شخص ہے، اس نے میرا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کی بے وفائی سے میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی، ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج ہے۔ دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات 2014 کے دھردے سے شروع ہوئے۔ یہ سب سے پہلے بطور مریض دم کروانے ہمارے گھر آیا تھا، میں بے بس تھا اس لیے خاموش رہا۔ خاور مونیکا نے اپنی سابق بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بچے سوال کرتے تھک گئے ہیں مگر تم نے جواب نہیں دیا، چھوٹی بیٹی رات کو اٹھ اٹھ کر روتی ہے، تم لوگوں نے میرا گھر اور میرے بچے برباد کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ سب 6 سال بعد کیوں یاد آیا ہے؟ عدالت قرآن منگوائے، ہاتھ رکھ کر حلف دیں گے۔ خاور مانیکا بھی ہاتھ رکھے، میں نے تو بشرا کو نکاح کے دن دیکھا۔ اس پر خاور مانیکا نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سے ڈرو، تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تم سے نہیں جج سے بات کر رہا ہوں، میں قرآن پر حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس پر جج نے کہا کہ اگر قرآن پر حلف دیتا ہے تو آپ لوگوں کا حق جرح ختم ہو جائے گا۔ اس پر سابق کھلاڑی نے کہا کہ نہیں، جرح ضروری ہے، اینٹی کرپشن کی حراست میں اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ ایک وکیل نے خاور مانیکا کو مارنے اور عدالت سے باہر پھینکنے کی دھمکی بھی دی اور سابق کھلاڑی کی بہنوں نے جملہ کسا کہ یہ گند ہے، جس پر سابق شوہر نے کہا کہ گند تمہارے بھائی نے کیا ہے، تمہاری نسل ہی گندی ہے۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے متذکرہ بالا تمام باتیں اور بحثیں ہمارے قومی میڈیا میں صراحت کے ساتھ چھپ رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہیں، کوئی امر مخفی نہیں رہا ہے۔ خاور مانیکا کے پرانے گھریلو ملازم لطیف کے علاوہ سابق کھلاڑی کے قریبی ساتھی اون چودھری کے بیانات بھی عدالتی ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور ان پر طویل ترین جرح بھی ہو چکی ہے۔ دوران عدت نکاح کے ریفرنس سے 10 گھنٹے طویل عدالتی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کس کو کیا سزا ہو سکتی ہے، اس پر آنے سے پہلے یہ درویش دوران عدت نکاح کے قانونی پہلو کی وضاحت چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا میں پہم جس نوع کی بحثیں آ رہی ہیں، خیال تھا کہ ہمارے روایتی مذہبی حلقوں کی طرف سے ضرور سوالات اٹھائے جائیں گے مگر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ درویش ملکی آئلی قوانین یا فیملی لاز پر نہ صرف باریک نظر رکھتا ہے بلکہ طویل برسوں تک سینکڑوں یونین کونسلز میں بحیثیت چیئرمین مثالتی کونسل ان گنت مقدمات کو سنتا اور ان پر فیصلے صادر کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ملکی قانون میں آئلی ضوابط کے مطابق طلاق کا ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے جو امیر، غریب، طاقتور یا کمزور ہر پاکستانی کے لیے یکساں ہے۔ اگرچہ ہمارے علماء میں اس حوالے سے فقہی اختلافات بہت زیادہ ہیں اور وہ 1961 میں نافذ العمل ہونے والے فیملی لاز پر شدید تحفظات رکھتے ہیں، لیکن ہمارے قوانین میں ان تحفظات و اعتراضات کی کوئی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا آئلی سسٹم رائج الوقت فیملی لاز کا پابند ہے، جس کے مطابق کوئی بھی شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، چاہے وہ ایک طور میں ایک ایک کر کے دے یا تینوں طلاقیں یکبارگی دے، جنہیں طلاق مغلظہ قرار دیا جاتا ہے اور فقہ حنفی کی روح سے وہ نافذ العمل ہے۔ ہمارے آئلی قوانین ہر دو طریقوں کے باوجود کسی بھی طلاق کو فوری طور پر نافذ العمل تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے لیے 3 طور کی قرآنی ہدایت کے مطابق 3 ماہ کی شرط رکھ دی گئی ہے، یعنی کوئی بھی طلاق چاہے یکبارگی تینوں کی صورت ہی کیوں نہ ہو، ان کا نفاذ بہر صورت 90 دن پورے ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس دوران چاہے ایک دن قبل آخری 89 والے دن ہی صلح ہو جائے تو طلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے تحت آئلی قوانین میں مثالتی کونسل کی تشکیل کی گئی ہے، جس میں عورت کا ولی اور مرد کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے، اور مثالتی کونسل کا چیئرمین فریقین کو پوری طرح سننے کے بعد صلح صفائی کروانے اور فریقین کی مرضی سے طلاق کو ختم کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 90 روز سے پہلے طلاق کو طلاق نہیں سمجھا جا سکتا، اور درویش اس حوالے سے قرآن، سنہ اور تمام فقہی سکولز آف تھاٹ کے اختلافی نقطہ نظر پر تفصیلی بحث کر سکتا ہے، جس کی اس کالم میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ایوبی دور سے نافذ العمل ہمارے یہ آئلی قوانین بالخصوص خواتین کے حوالے سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور ان میں مزید اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے، کیونکہ یہ قوانین محض نکاحوں یا طلاقوں تک محدود نہیں ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ خاور مانیکا نے اپنی بیوی بشرا بی بی یا پنکی پیرنی کو طلاق 14 نومبر کے روز دی تھی۔ طلاق نامے پر یہ تاریخ ثبت ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اندراج یونین کونسل میں کس تاریخ کو ہوا۔ اگر اسی تاریخ کو ہوا تب بھی اس کے مؤثر ہونے کی تاریخ 14 فروری سے قبل ممکن نہیں ہے۔ اس دوران ہمارا قانون مرد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور بیوی کو قطعی حق نہیں ہے کہ وہ طلاق مؤثر ہونے یا اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر دوسرے مرد سے شادی رچا لے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو ہمارے آئلی قوانین کے مطابق نکاح کے اوپر نکاح یا ناجائز تعلق کی
مرتکب گردانی جائے گی۔ رہ گیا عدت کا سوال، وہ ایک قطعی مختلف اور الگ بحث ہے اور اس کی مدت کا فقہی تعین بھی الگ سے ہے، جس کی قانونی بحث یہاں سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نیز یہ بحث شرعی تقاضوں کے حوالوں سے نہیں، ملکی قوانین کے حوالے سے ہونی چاہیے، جن کی روح سے یہ امر واضح ہے کہ یہ نکاح جو 1 جنوری کو کیا گیا، اس کی گنجائش 14 فروری سے قبل نہ تھی۔ سابق کھلاڑی پر ناجائز تعلقات یا زنا کاری کا جو الزام لگا رہا ہے، یہ بھی حدود کے ضمن میں نہیں آتا ہے، کیونکہ حدود کے کیس میں تزکیۃ الشہود پر پورا اترنے والے عاقل بالغ مسلمان 4 مردوں جیسی جو شرائط لگائی گئی ہیں، ان پر کوئی کیس پورا اتر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی زنا کی حد جاری ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ فریقین اس کا اقبال و اقرار کر لیں، جس سے وہ انکاری ہیں۔ بلکہ سابق کھلاڑی تو حلف اٹھا رہا ہے کہ اس نے بشرا بی بی کا چہرہ تو دیکھا ہی نکاح والے دن ہے، حالانکہ نکاح کی خواہش اگر پہلے سے تھی تو شرع اس حوالے سے واضح ہے اور مرد کو اس حوالے سے ملنے یا دیکھنے کا حق دیتی ہے۔ اس ملک کے بد نصیب میں شاید ہی کوئی دیانتدار شخص ہو جو سابق کھلاڑی کے اس انوکھے دعوے کو اگرچہ وہ حلف پر ہے تسلیم کر لے کہ اس نے اتنی ملاقاتوں کے باوجود اسے دیکھا تک نہ ہو۔ سابق کھلاڑی کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہ دعویٰ مضحکہ خیز محسوس ہوگا۔ سابق شوہر نے ناجائز تعلقات کا جو الزام لگایا ہے، وہ اگرچہ حدود کے معیار پر پورا نہیں اترتا، مگر تعزیر کے تحت شہادتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو سابق کھلاڑی اور پنکی پیرنی صاحبہ کو جتنی سزائیں بامشقت پہلے ہی سنائی جا چکی ہیں، وہ بھی کم نہیں ہیں۔ اس نوع کے مزید کیسز اٹھائے گئے تو بات سیتا وائٹ سے ہوتے ہوئے ٹریان تک بھی جا سکتی ہے، لہذا پرہیز ہی بہتر ہے۔